بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہرقل نے حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ سے کہا تمہارا بھلا ہو، اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے حضرت اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور ان کا تذکرہ ہم اپنی کتاب میں پاتے تھے، لیکن مجھے رومیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کا ضرور اتباع کر لیتا۔ تم زغاتر پادری کے پاس جاؤ اور اپنے حضرت کی بات ان کے سامنے رکھو، کیونکہ ملک روم میں وہ مجھ سے بڑا ہے اور اس کی بات زیادہ چلتی ہے۔ چنانچہ حضرت دحیہ نے اسے جا کر ساری بات بتائی تو اس نے حضرت دحیہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے حضرت واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہم ان کو ان کی صفات اور ان کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر وہ اندر گیا اور اس نے اپنے کپڑے اتارے اور سفید کپڑے پہنے، اور باہر اہل روم کے پاس آیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ وہ سب اس پر پل پڑے اور اسے شہید کر ڈالا۔ حضرت سعید بن ابی راشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ تنوخ کے جس آدمی کو ہرقل نے اپنا قاصد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، میں نے اس آدمی کو خمس میں دیکھا۔ وہ میرا پڑوسی تھا، بہت بوڑھا، مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھیجا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو جواب بھجوایا تھا، کیا آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتاتے؟ اس نے کہا ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لائے ہوئے تھے اور آپ نے دحیہ کلبی کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو ملا تو اس نے روم کے چھوٹے بڑے تمام پادریوں کو بلایا اور ان کو اپنے دربار میں جمع کیا، سب دروازے بند کروا دیے، اور اس نے کہا کہ یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ پہنچا ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو، یعنی تبوک میں، اور اس نے مجھے خط بھیجا ہے جس میں اس نے مجھے 3 باتوں کی دعوت دی ہے۔ یا تو میں اس کے دین کا اتباع کر لوں، یا ہم اسے جزیہ ادا کریں اور یہ ملک اور زمین ہمارے پاس رہے، یا ہم اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کی قسم تم آسمانی کتابوں کو پڑھ کر معلوم کر چکے ہو کہ یہ آدمی میرے قدموں کے نیچے کی زمین پر ضرور قبضہ کرے گا۔ اس لیے آؤ، یا تو ہم اس کے دین کا اتباع کر لیں، یا ہم اپنا ملک اور زمین بچا کر اس کو جزیہ دینے لگ جائیں۔ یہ سن کر وہ سب بیک آواز غرائے اور اپنے آپے سے باہر ہو کر اپنی ٹوپیاں اتار پھینکیں اور کہنے لگے کہ تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم نصرانیت کو چھوڑ دیں، یا ہم اس اعرابی کے غلام بن جائیں جو حجاز سے آیا ہے۔ جب ہرقل نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ اگر اسی حال میں باہر چلے گئے تو یہ اپنے ساتھیوں کو بغاوت پر آمادہ کر لیں گے اور ملک کا نظام درہم برہم کر دیں گے، تو اس نے ان سے کہا
میں نے تم سے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ اس کے بعد اس نے عرب کے تجیب قبیلہ کے اس آدمی کو بلایا جو عرب نصارہ کا حاکم تھا، اور اس سے کہا کہ ایک آدمی میرے پاس لے کر آؤ جو بات یاد رکھ سکتا ہو اور عربی زبان جانتا ہو۔ اسے میں اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط کا جواب دے کر بھیجوں گا۔ چنانچہ وہ حاکم میرے پاس آیا اور میں ہرقل کے پاس گیا۔ ہرقل نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط دیا اور کہا کہ میرا خط اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس کی باتوں کو غور سے سننا اور 3 چیزوں کو خاص طور سے یاد رکھنا۔ ایک تو اس کا خیال رکھنا کہ جو خط انہوں نے مجھے لکھا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسرے اس کا خیال رکھنا وہ میرا خط پڑھ کر رات کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں۔ تیسرے ان کی پشت کی طرف غور سے دیکھنا کہ کیا ان کی پشت پر کوئی ایسی خاص چیز ہے جس سے تمہیں شک پڑے۔